بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت اگر ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہنیں گھر بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ بچے بھی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کو ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام سے کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا تو نے مجھ تک رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اسی وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو جہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے انسان کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے تو مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس سے نے اس کو ٹکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص کو برکت و رحمت پائے گا، کیونکہ یہ شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے،
بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسع ہے، ہم اتنے ہی زیادہ شکر ادا کرنے چاہیے کہ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور جو بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر شان برے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ رزق کی سخت وقت بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔